نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں برکتوں والا اور مقدس رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ و تراویح کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ کسی انسان کے بس میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس کے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب میں ان تمام باتوں کو جمع فرما دیا، مقدس ماہ، نماز تراویح اور قرآن کی تلاوت۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو عام مسلمان اپنے معمولات سے کچھ زیادہ طاعت و عبادت کی فکر کرتا ہے، اور الحمدللہ ہر جگہ اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے اور تلاوت بھی بکثرت ہوتی ہے، لوگ نفلی عبادات بھی کثرت سے کرتے ہیں، والحمدللہ علی ذالک۔ اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اسی مناسبت کی ایک جھلک مسلمانوں میں بھی نظر آتی ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں تلاوت کا معمول کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے قرآن کریم سے وہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے برابر کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی، اس لیے رمضان گزرتے ہی اس کی تلاوت چھوڑ کر اس کو طاق میں سجا دینا اس کی بڑی سخت ناقدری ہے۔ ختم قرآن کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح کی 19ویں رکعت ہی میں قل اعوذ برب الناس پڑھ کر قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے، لیکن 20ویں رکعت میں الف لام میم سے لے کر آگے تک کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں، ہم المفلحون تک۔ یہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جس مجلس میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کیا جائے اسی مجلس میں دوسرا قرآن کریم شروع کر دیا جائے۔ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ کسی بڑے آدمی کی بات ہے، وہ قول یاد آیا کہ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ زندگیاں قرآن میں ختم کرنی چاہیے۔ چنانچہ الحمدللہ 20ویں رکعت میں سب کا ایک اور قرآن کریم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان مرد و عورت پر قرآن کریم کے 3 حقوق رکھے ہیں۔ میں مختصر طور پر مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور اسی طرح تلاوت کرنی چاہیے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی۔ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم جبریل کے واسطے تمہارے سامنے قرآن پڑھیں جس طرح وہ پڑھتے ہیں آپ بھی اسی طرح پڑھیں۔ اسی لیے قرآن مجید کو انہی آداب و قوانین کے مطابق پڑھنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائے ہیں۔
قرآن مجید کو درست پڑھنے کے لیے باقاعدہ تجوید کا علم ہے، ایک مکمل علم ہے جس میں قرآن مجید کے حروف کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ حروف کی ادائیگی کی صحیح ادائیگی بہت ضروری ہے۔ گزشتہ جمعوں میں نے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا سامعین کے سامنے۔ بعض اوقات حروف کی درست ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، معنی میں بالکل حیرت انگیز تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ عربی زبان میں کل 29 حروف ہیں، ان کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیا جائے تو قواعد کے مطابق تلاوت کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ سیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ کے معمول میں قرآن کریم کی تلاوت کو شامل کرنا چاہیے، اور یہ صرف مردی نہیں ہے، خواتین و مستورات بھی کر سکتی ہیں، اور آج کل تو ہندوستان میں بھی اور اس سے زیادہ تو یورپ کے ملکوں میں عورتوں اور خواتین کو قرآن کا اس قدر اہتمام ہو گیا ہے اور بہترین قرآن پڑھتی ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ کسی دور میں اسلامی معاشرے کا خاصہ تھا کہ مسلمانوں کی بستیوں میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں گونجا کرتی تھی۔ جس گلی میں گزر جائیے ہر گھر میں بچہ تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ماحول نظر نہیں آتا۔ وہ دھیرے دھیرے وہ قدریں بدل گئی، وہ معاشرہ بدل گیا۔ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کا معمول ہر مسلمان مرد و خواتین کو بنانا چاہیے، خواہ تھوڑی سی تلاوت ہی کیوں نہ ہو لیکن روزانہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں۔ یہ 7 منزلیں اس لیے مقرر کی گئی تھیں کہ روزانہ ایک منزل پڑھی جائے اور ہر مسلمان 7 دن میں قرآن کریم کو ختم کر لے۔ یوں ایک مہینے میں 4 مرتبہ قرآن کریم تلاوت میں ختم کیا جاتا تھا۔ یہ عام مسلمانوں کا طریقہ تھا۔ میں اوروں کو کیا بتاؤں، میں اور لوگ بھی ہوں گے، میری والدہ ماجدہ کا یہ حال تھا کہ وہ ایک منزل فجر کی نماز کے بعد زبانی پڑھتی تھی، پھر اس کے بعد کوئی اور کام کرتی تھی۔ یہ ان کا معمول تھا میرے گھر میں۔ پھر اس میں کمی آتی چلی گئی، روزانہ ایک پڑھنے کا معمول شروع ہو گیا۔ یوں 30 دن میں ایک قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا، لیکن اب اس کا بھی معمول نہیں رہا۔ کوشش کریں کہ ایک دن میں ایک پارہ نہ صحیح نصف پارہ ہی تلاوت کا معمول کر لیا جائے۔ وہ بھی نہ ہو سکے تو ایک پاؤ کی تلاوت تو ضرور کرنی چاہیے۔ ہمارا کوئی دن بھی اللہ کے کلام کی تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ایک قوم کو معزز کریں گے اور کچھ دوسری قوموں کو اسی قرآن کے ذریعے سے ذلیل کریں گے۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے جس کو قرآن مجید نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیع المذنبین ہیں، جن کی شفاعت ایک مسلمان کے لیے آخرت میں آخری سہارا ہے، اگر انہوں نے بھی آخرت میں ہمارے بارے میں یہ شکایت کی، اللہ کی بارگاہ میں کر دی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لیے ہر مسلمان اس بات کا عزم کرے کہ اس کا کوئی دن بھی قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے کہ ہدی للمتقین، الف لام میم میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی آیت تو یہی ہے شروع میں، جب اللہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے تو اس کو جزدان میں بند کر کے رکھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا، یہ اس کی صریح حق تلفی ہے۔ اگر کسی کو اس کا محبوب کسی ایسی زبان میں خط لکھے جس کو وہ سمجھنا نہ ہو تو اس کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس زبان کے سمجھنے والے کے پاس جا کر اس خط کو پڑھوا نہ لے اور یہ پتہ نہ کر لے کہ اس میں کیا لکھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے محبوب کے خط کو طاق میں سجا کر کے رکھ دے، اس کو کھول کر کے بھی نہ دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس قرآن کریم کو طاق میں سجا کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور اگر کسی کو تلاوت کی توفیق ہو بھی جائے تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر تو ایمان رکھتا ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ کس قدر غفلت کی بات ہے۔ یہ بات بھی نہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہو۔ الحمدللہ اس دور میں تقریباً ہر زبان ہی میں قرآن کریم کے ترجمے یا تفسیر علماء کی جانب سے لکھے جا چکے، اس لیے ہر مسلمان کوشش کرے کہ اپنے پاس کوئی مستند ترجمہ یا تفسیر رکھے، اس کو پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ آج کل بہت سے گمراہ لوگوں نے بھی تراجم و تفاسیر لکھ دی ہیں۔ اس لیے یہ التماس ہے کہ کسی مستند عالم دین سے مشورہ کر کے کوئی ترجمہ یا تفسیر خریدنی چاہیے اور اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس میں جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کو اپنے زندگی میں نافذ کیا جائے۔ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ قرآن مجید کے ان 3 حقوق کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ختم قرآن کریم کے موقع پر کی جانے والی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ختم قرآن کا موقع اجابت دعا کا یعنی قبولیت دعا کا خاص موقع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر 27ویں شب کو ختم قرآن کا معمول رہتا ہے، تو اس وقت کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان بھی ہے، اس کا آخری عشرہ بھی ہے، اور آخری عشرے کے بھی تاخرات، اور تاخراتوں میں سے بھی وہ رات جس کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ 27ویں شب شب قدر ہوتی ہے۔ اس لیے اس قدر فضیلت والی رات میں جب ختم قرآن کا موقع بھی ہو تو خصوصیت کے ساتھ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ قرآن کریم کو تلاوت میں ختم فرماتے تھے تو سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو ختم قرآن کے موقع پر دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا کرتے وقت اس کے آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دعا کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد دعا کی جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایسی
ایسی دعائیں سکھائیں جو ہمارے حاشیے خیال گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو شروع کرتے وقت پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ اے اللہ میں آپ سے اچھا سوال کرنے کی دعا مانگتا ہوں، اچھی دعا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، یعنی مجھے دعا مانگنا نہیں آتا، میرے دل میں ایسی دعائیں ڈال دیجئے جو میرے حق میں اچھی ہوں۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی مہربان ہے کہ کوئی مانگنے والا ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ناشناسا زیادہ ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، کوئی جھولی پھیلا کر مانگنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت کے ایک مرید خواجہ مجذوب رحمہ اللہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی کے پاس مانگنے کے لیے جھولی ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ جھولی بھی اللہ سے کہ یا اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، جھولی بھی آپ ہی عطا فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ دعا بھی ایسی ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے مانگنے کا سلیقہ سکھا دیجیے۔ اس لیے دعا مانگنے میں یہ یاد رکھی جائے بات، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اس کے بعد دعائیں مانگنی چاہیے۔ پھر عربی زبان میں جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے منقول ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اپنی زبان میں جو دعائیں بھی آپ کر سکتے ہو اخلاص کے ساتھ، عبودیت کی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔